مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ رابطہ پیغام آپ کے نام تھا، تو سمجھا بھی آپ نے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے رب نے مجھ سے کیا چاہا ہے کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. میرے بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ دعا عربی میں مانگے اس کی کیفیت اور اردو میں مانگے اس کی کیفیت دونوں برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہوگی. امام صاحب قاری صاحب نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. آپ نے کچھ نہیں سمجھا، آپ کہیں گے آمین، بس آمین. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ امام صاحب نے، تو ہمارے دل کی بات نہیں ہے. انسان گناہ ہو گیا ہے، دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، جان بوجھ کر ہو یا قصدن اور غیر ارادتن ہو گیا ہو، مگر گناہ تو ہو گیا ہے. مولا میں تیری بارگاہ میں گناہوں کی آلودگی لے کر آیا ہوں، مگر نادم ہوں اپنے گناہوں پہ، شرمسار ہوں اپنے گناہ پہ. مولا غفار تو ہی ہے، بخشنے والا تو ہی ہے. تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ لے کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہوں. مولا میرے گناہ کو معاف کر دے. اگر آپ نے مانا جان لیا تو یہ کیفیت پیدا ہوئی، اور نہیں جانا تھا تو یوں ہی آپ نے آمین کر دیا. ایک دعا میں اگر جاننے نہ جاننے کا یہ اثر پڑ سکتا ہے، تو پورے قرآن کو اگر آپ نے بغیر سمجھے پڑھا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور آپ نے اگر واقعی سمجھ کر کے پڑھا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی، آپ دونوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کفار جن کی زبان ہی عربی تھی، جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کے اندر انقلاب پیدا ہوتا تھا. اس لیے وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم قرآن سنیں ہی نہ. سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ وہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ اللہ کی یہ کلام کی آواز سنا ہی نہ سنائی دے گی اور نہ حالات بدلیں گے. اور نہ آپ دیکھیں جو بھی قرآن سنتے گئے ان کے اندر انقلاب آتا گیا. قرآن سنتے گئے کفر سے وہ نکلتے گئے، قرآن سنتے گئے دامن اسلام میں آتے گئے. قرآن تو وہی ہے. کل اگر قرآن اپنی تاثیر رکھتا تھا، آج بھی وہی قرآن ہے، تاثیر وہی ہے. فرق یہ ہے کہ جس طرح قرآن سے قریب ہونا ہے اس طرح آپ قرآن سے قریب ہو کر کے دیکھیے. کل بھی قرآن نے نوازا تھا، آج بھی قرآن آپ کو نوازے گا، مگر شرط یہ ہے لفظوں کے تابع ہونے کے بجائے روح تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. اور اس کا ایک نمونہ بلکہ ایک پیغام میں آپ کو دے کر کے آپ سے بس پورا ہوں گا. درود پاک پڑھے. اللہ